بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 13 ربیع الاول 1445 ہجری مطابق 29 ستمبر 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 50، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ غزوہ بنی قریظہ، جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق سے واپس ہوئے، اسی روز ظہر کے وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فوراً بنو قریظہ کی طرف چلیں اور انہیں ان کی حرکت کا سبق سکھائیں۔ حضور نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جلد از جلد نکلنے کا حکم دیا۔ بنو قریظہ نے عین اس وقت خیانت اور بدعہدی کی تھی جب مسلمان خندق کی جنگ میں مشغول تھے۔ انہوں نے ایسے نازک وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا اپنا وعدہ اور عہد توڑا تھا۔ ضروری تھا کہ ایسے دھوکے باز مجرموں کو سبق سکھایا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ وہ آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ کیا کریں، مگر ان کی ہمت نہ ہوئی کہ باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ تقریباً 25 دن گزر گئے، پھر ان کے حوصلے ٹوٹ گئے، ہمت جواب دے گئی۔ چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کیا اور حضور کے حوالے کر دیا کہ حضور کو جو مناسب لگے وہ فیصلہ فرمائیں۔ کچھ مسلمانوں نے ان کی جان بخشی کی سفارش بھی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ ان لوگوں کا فیصلہ تمہارے سردار حضرت سعد بن معاذ کرے؟ انہوں نے کہا جی ہم راضی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو بلایا۔ وہ اس وقت کافی زیادہ زخمی تھے، انہیں سواری پر سوار کر کے لایا گیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مردوں کو تو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے مال و دولت کو تقسیم کر دیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان کے بارے میں بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اسی موقع پر جنگ احزاب کا سب سے بڑا مجرم حیی بن اخطب بھی قتل کیا گیا۔ یہ اگرچہ بنو نذیر سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس نے بنو قریظہ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر بنو قریظہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا اپنا معاہدہ توڑ دیں گے تو وہ اس پر تیار ہے کہ جو انجام اور جو حشر ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ چنانچہ جنگ احزاب میں ملی ناکامی کے بعد وہ اپنا کیا ہوا عہد پورا کرنے کے لیے ان کے ساتھ انہی کے قلعے میں بند ہو گیا تھا۔ غزوہ بنی قریظہ ذی قعدہ کے مہینے میں سن 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ سورہ احزاب میں ان دونوں یعنی غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ کا ذکر کیا گیا ہے اور بڑی اہم تفصیلات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ سلسلہ جاری ہے۔ سلسلہ درس حدیث قسط نمبر 10، چند سماجی و اخلاقی برائیاں، مولانا ابو طلحہ بنارسی ندوی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، تم ایک دوسرے کے تعلق سے بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ کسی کی ٹوہ میں نہ رہا کرو اور جاسوسوں کی طرح کسی کے عیب تلاشنے کی کوشش نہ کیا کرو۔ آپس میں حسد نہ کرو، نہ ہی آپس میں بغض و کینہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے منہ پھیرو، بلکہ اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ مسلم حدیث نمبر 896۔ ظاہر ہے کہ حدیث میں بتائی گئی یہ بری عادتیں انسانوں میں ہمیشہ ہی پائی جاتی رہی ہیں، لیکن ہمارے اس زمانے میں یہ برائیاں کافی بڑھ گئی ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھ برائیوں کا ذکر کیا ہے اور اپنی امت کو نصیحت کی ہے کہ ان سے بچ کر رہو۔ افسوس ہے کہ آج امت کی بڑی تعداد ان برائیوں میں ملوث ہے۔ جیسے حدیث میں بیان کیا گیا بدگمانی، انسان کو سامنے والے کے ہر کام میں بدنیتی ہی نظر آتی ہے، وہ سامنے والے کے کسی بھی کام کو حسن نیت کے ساتھ نہیں دیکھتا۔ بدگمانی کا یہ مرض بہت عام ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جب تک کسی کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی بات معلوم نہ ہو اپنی طرف سے غلط گمان پالنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ٹوہ میں لگنا، ہر انسان کی اپنی کچھ ذاتی اور پرسنل چیزیں اور باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ پوشیدہ اور چھپا کر رکھنا چاہتا ہے۔ اب اگر اس کی ہر بات اور ہر حرکت پر اس وجہ سے نظر رکھی جائے کہ کسی طرح اس کا وہ راز معلوم ہو جائے تو مزہ آ جائے، یہ بہت ہی گھٹیا سوچ اور برے انسان کی پہچان ہے۔ کسی کا عیب تلاشنا، انسان تو ظاہر ہے غلطیوں کا پتلا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے پڑیں گے تو کوئی نہ کوئی عیب، کوئی نہ کوئی کمی اس میں نکل ہی جائے گی۔ اپنے عیوب، اپنی کمیوں کو تلاشنے کے بجائے
دوسرے کے عیبوں اور کمیوں کو تلاشنا اور چٹخارے لے لے کر دوسروں سے ذکر کرنا بہت بڑا گناہ اور پاپ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں ذکر ہے حسد کرنا، کہ کسی کی نعمت اور ترقی کو دیکھ کر جلنا، دوسرے کی خوشی پر تکلیف محسوس کرنا اور اس بات کی کوشش کرنا کہ اس کی وہ نعمت کسی طرح اس کے پاس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اور یہ عادت اخلاقی اعتبار سے بھی نہایت بری ہے۔ بغض و کینہ، دل میں دشمنی کو پالے رکھنا اور نقصان پہنچانے کی طاق میں لگے رہنا، یہ اتنی بری اور قبیح عادت ہے کہ حدیث میں ایسے شخص کی مغفرت تک نہ ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ ایک دوسرے سے منہ پھیرنا، اعراض کرنا، معمولی باتوں پر تعلق والے لا تعلق بن جاتے ہیں، پاس سے اس طرح سے گزر جاتے ہیں جیسے انہیں کبھی جانتے ہی نہ ہوں۔ قطع تعلق ایک بڑا گناہ ہے۔ ذرا سی باتوں پر تعلقات ختم نہیں کیے جاتے بلکہ برداشت کے ساتھ رشتے نبھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دستک، اپنے آج کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ مولانا محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ کسی نے کیا بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ زندگی کا جب کوئی مقصد ہو اور آپ ہار ماننے سے انکار کر دیں تو زندگی خود آپ کی جیت کا انتظار کرتی ہے۔ سچی بات یہی ہے کہ زندگی کو کامیاب اور خوشگوار بنانے کے لیے سب سے پہلے مقصد کی پہچان ضروری ہے۔ اگر زندگی کا مقصد متعین نہ ہو تو انسان کبھی کامیاب و بامراد نہیں ہو سکتا۔ جو دن انسان کے مقصد کے بغیر گزر گیا سمجھ لیجئے وہ دن ناکام رہا۔ ہر انسان کو اپنا مقصد متعین کر کے اس کو پا لینے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق لگاتار اور مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جس انسان کے 2 دن ایک جیسے گزر گئے وہ گھاٹے اور نقصان میں ہے، یعنی جتنی نیکی آپ نے کل کی تھی اتنی ہی آج کی تو آپ کا آج خسارے میں رہا۔ اس لیے اپنے آج کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ زندگی میں بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ ذرا سوچئے تو کہ اللہ کی عطا میں تو کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے۔ دنیا کے ہر شخص کو روزانہ ایک ہی جیسے سیکنڈ، منٹ، گھنٹے ملتے ہیں، انہی کو استعمال کر کے کوئی عزت کی بلندی کو چھو لیتا ہے اور کوئی ذلت کے گڑھے میں جا جاتا ہے۔ جو لوگ پست ہمت اور بہانے ساز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ناکامی کو قسمت کا نام دے کر اور تقدیر کا بہانہ دے کر چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگ کامیابی کی منزلیں کبھی طے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کامیابی انہی کو ملتی ہے جن کی نگاہ ہمیشہ منزل اور ٹارگٹ پہ ہوتی ہے۔ وہی لوگ تاریخ میں اپنا نام درج کرا سکتے ہیں جو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی ساری مشکلات اور دشواریوں کو پورے حوصلے کے ساتھ دور کرنے کا ہنر رکھتے ہیں، جو ہر آنے والے دن کا نئے کام کے ساتھ آغاز کرتے ہیں، جو اپنے دل و دماغ سے ناکامی کا خوف نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں اور اپنی تمام مجبوریوں اور معذوریوں کو کنارے لگا کر آگے بڑھنے اور بڑھتے رہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آگے بڑھیے، بڑھتے چلے جائیے، پھر دیکھیے کتنی خوبصورت زندگی آپ کے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ مسائل، تسبیحات کب پڑھی جائیں؟ مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہیں ان میں لمبے وظائف اور دعاؤں کا نہ کرنا زیادہ افضل ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ فرض نماز کے بعد مختصر دعا کر کے سنتیں پہلے ادا کر لی جائیں اور بقیہ تسبیحات اور اذکار سنتوں کے بعد پڑھی جائیں، اور سنتوں کے بعد پڑھے جانے والے اذکار بھی فرض کے بعد ہی شمار ہوتے ہیں۔ دارالفتہ بنوری ٹاؤن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔